الحمد للہ الذی ابدع الاخلاق والدین والصلاة والسلام علی من قال كنت نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم صبر جنت اور شکر پڑھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين۔ معزز حضرات، آج موضوع ہے درود پاک۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، ان پر درود بھیجو اور سلام بھی خوب خوب بھیجو۔ سبحان اللہ۔ اب اہل سنت والجماعت اللہ کے فضل و کرم سے درود شریف پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے، اذان کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ وقت درود شریف کو دیا جائے اور زیادہ وقت درود پڑھا جائے۔ اب بعض لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ فلاں ٹائم جائز نہیں، فلاں ٹائم جائز نہیں، یہ درود جائز نہیں، وہ درود جائز نہیں، حالانکہ یہ اللہ رب العزت کا مطلق حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے محبوب پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی خوب بھیجو۔ مطلق حکم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی قید نہ ہو۔ اب یہاں کوئی ٹائم نہیں مقرر، میرے رب نے فرمایا کہ فلاں ٹائم بھیجو، فلاں ٹائم نہ بھیجو، مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے۔ اب اس کو مقید یا قرآن کی آیت کر سکتی ہے یا نبی کا فرمان کر سکتا ہے کہ فلاں ٹائم نہ پڑھو، اس کو کون مقید کرے گا؟ یا یہ عام حکم ہے تو اس کی تخصیص کون کر سکتا ہے؟ عام بندہ نہیں کر سکتا، یا خدا کرے یا محمد مصطفیٰ کرے۔ فلاں ٹائم، اب یہاں کوئی نہیں لکھا ہوا الا بعد الاذان یا الا قبل الاذان، درود پڑھو لیکن اذان سے پہلے نہ، درود پڑھو لیکن اذان کے بعد نہ پڑھو۔ 24 گھنٹوں میں اس آیت کا اطلاق بتاتا ہے جس وقت آپ درود پڑھنا چاہیں، پابندی کوئی، اسی وقت درود پڑھنا چاہیں۔ اب جہاں میرا رب کسی نیکی کے کام اور عبادت کے لیے ٹائم مقرر کرنا چاہتا ہے، میرے رب کا اصول کیا ہے؟ ٹائم مقرر کر دیتے۔ اب نماز فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ساتھ ہی حکم دیا نماز وقت مقرر کرو۔ حج ہے وقت مقرر ہے، روزہ ہے مقرر وقت، زکوٰۃ ہے مقرر وقت، لیکن درود اس کے لیے میرے رب نے کوئی ٹائم مقرر کی ہے۔ یہ بندوں کی مرضی پہ چھوڑا ہے، جس وقت وہ درود پڑھیں اللہ تعالیٰ اسی وقت قبول کرنے کے لیے تیار۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں کوئی درود کا صیغہ بھی مقرر نہیں کیا کہ فلاں درود پڑھو اور فلاں نہ پڑھو، فلاں پڑھو یا فلاں نہ پڑھو، کوئی صیغہ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا۔ اور حیت بھی مقرر نہیں کی کہ کھڑے ہو کر پڑھو اور بیٹھ کے نہ پڑھو، بیٹھ کے پڑھو اور لیٹ کے نہ پڑھو، بیٹھ کے پڑھو اور چلتے ہوئے نہ پڑھو، کھڑے ہو کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، لیٹ کے پڑھیں، چلتے ہوئے پڑھیں، جس وقت پڑھیں، جس انداز میں پڑھیں، اسی انداز میں اس وقت جس وقت پڑھیں اور جون سا درود پڑھیں۔ پورے قرآن میں اللہ نے نہ کوئی ٹائم مقرر کیا، نہ کوئی درود کا صیغہ یا درود کا کلمہ مقرر کیا کہ فلاں درود پڑھنا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کوئی ٹائم مقرر کیا۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ میری مخلوق ہر وقت اپنے نبی پر درود پڑھے، کثرت سے پڑھے، جس وقت پڑھے جائز ہے۔ حضور بھی چاہتے ہیں کہ میرا امتی کثرت سے پڑھے، ٹائم حضور نے بھی مقرر کیا۔ اس کی کیا دلیل؟ ابن ماجہ، ترمذی، مشکات، 3 میں حدیث۔ حضور بیٹھے، ایک صحابی آیا ابی بن کعب، اس نے کہا اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی، یا رسول اللہ میں درود کثرت سے پڑھتا ہوں، میں کتنا درود پڑھوں؟
حضور نے فرمایا ما شئت، جتنا تو چاہے اتنا پڑھ۔ اس نے کہا قلت الربع، اپنے وقت کا چوتھائی درود پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما شئت، جیسے تو چاہتا ہے، ان زدت فهو خیر لک، اگر درود کے لیے وقت بڑھا دے تو بہتر ہے، جیسے تیری پسند ہو، لیکن درود کے لیے وقت بڑھائے تو بہتر ہے۔ اس نے کہا النصف، اپنے وقت جو میرا ہے اس کا آدھا حصہ درود پڑھو۔ فرمایا ما شئت، جتنا جو تو چاہتا ہے، فإن زدت فهو خیر لک، اگر درود کے لیے وقت بڑھائے تو بہتر ہے۔ پہلے اس نے کہا کہ چوتھا حصہ، پھر اس نے کہا کہ آدھا حصہ، آدھا وقت۔ حضور نے فرمایا جیسے تیری پسند ہو، جیسے تو چاہے، لیکن زیادہ کر تو بہتر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ الثلثین، 2 ثلث، 3 ثلثین، کل 2 ثلث وقت کا درود پڑھو۔ میرے آقا نے ما شئت، جو تو چاہتا ہے، ان زدت فهو خیر لک، اگر درود کے لیے وقت بڑھا دے تو بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب صحابی کا جواب سنیے اور ایمان کی بیٹھ چارج کیجیے۔ اس نے کہا اجعل لک صلاتی کلھا، میں اپنا تمام وقت پڑھتا ہی درود۔ سبحان اللہ۔ اب جواب میں میرے آقا نے کیا فرمایا، اب تمام وقت میں اذان سے پہلے بھی آ گیا، اذان کے بعد بھی آ گیا، تراویح کے درمیان بھی آ گیا، نماز سے پہلے بھی آ گیا، نماز سارے اوقات آ گئے۔ جب تمام وقت اس نے کہا میں درود پڑھوں گا۔ اب اگر اذان سے پہلے ہوتا نہ جائے، حضور فرماتے ہر وقت پڑھتے رہنا الا قبل الاذان، اذان سے پہلے نہ پڑھنا۔ یا اذان کے بعد نہ جائز ہوتا تو حضور کو کہنا چاہیے تھا نا الا بعد الاذان، اذان کے بعد نہ پڑھنا۔ یا 4 تراویح کے بعد منع ہوتا، فرماتے الا بعد 4 تراویح، 4 تراویح کے بعد نہ پڑھنا۔ حضور نے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا، اب آپ کا جملہ سنیں، آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، میرے صحابی اگر سارا وقت درود پڑھتا رہے گا تیرے غموں کے لیے درود خود کافی ہوگا، اور درود کے صدقے رب تیرے گناہ معاف۔ اس کا مطلب ہے حضور نے پسند کیا کہ میرا امتی اپنا فارغ وقت سارا درود ہی پڑھتا رہے۔ یعنی حضور کیا چاہتے ہیں کہ اذان سے پہلے نہ پڑھے، اذان کے بعد حضور چاہتے ہیں سارا وقت درود ہی پڑھتا رہے۔ اب انسان کو دنیا میں 2 ہی مسائل ہیں، لوگ آتے ہیں یہ ٹینشن ہے، یہ پرابلم ہے، اولاد نہیں ہوتی، معیشت کا مسئلہ ہے، روزی کا مسئلہ ہے، اولاد نافرمان ہے، فلاں ٹینشن ہے، فلاں بیماری ہے۔ حضور نے فرمایا اذن تکفی ہمک، اگر درود کی کثرت کرتا ہے تو یہ دعا کی ضرورت نہیں، درود خود تیرے غموں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور پھر آخرت میں ہوتا ہے فکر کس کا؟ گناہ کا۔ حضور فرمایا گئے وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنبَكَ، اگر درود کی کثرت کرے گا تو آخرت میں رب تیرے گناہ ہوگا۔ یعنی مختصر ترجمہ یہ ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ درود کی کثرت تو کر، نہ کوئی تجھے دنیا کا غم ہوگا نہ تجھے آخرت کا غم۔ اب نہ رب نے ٹائم مقرر کیا نہ نبی نے مقرر کیا۔ اب رہا یہ سوال، بعض لوگ کہتے ہیں درود صرف درود ابراہیمی ہے، درود ہے ہی صرف درود ابراہیمی۔ کوئی حدیث نہیں کہ حضور نے فرمایا صرف درود ابراہیمی پڑھو، کوئی حدیث ہے ہی، سمجھے ذہن میں لکھیں، کوئی حدیث سیاستہ میں کیا کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے کہ درود صرف درود ابراہیمی ہے۔ جہاں سے لوگ سلپ ہوتے ہیں، غلطی لگتی ہے، وہ کون سا موقع ہے؟ 6 کی 6 کتابوں، سیاست حدیث کی 6 صحیح کتابیں ہیں، دیوبندی بریلوی حدیث تینوں پڑھاتے ہیں، گورنمنٹ کے نصاب میں شامل ہے، تینوں میں یہ حدیث ہے کہ جب نماز فرض ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز میں سلام کیسے پڑھنا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام پڑھنا ہے۔ سمجھے؟ نماز فرض ہوئی، حضور نے فرمایا سلام کون سے پڑھنا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب 6 کی 6 میں سے جو مرضی آپ اٹھا لیں، بخاری اٹھائیں آپ کی مرضی، مسلم اٹھائیں آپ کی مرضی، ترمذی اٹھائیں آپ کی مرضی، ابو داؤد اٹھائیں آپ کی مرضی، ابن ماجہ اٹھائیں آپ کی مرضی، نسائی اٹھائیں آپ کی مرضی، 6 کی 6 کتابوں کا میں سمجھتا ہوں، ہر ایک میں ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ مثلا ایک الفاظ میں آپ کو سامنے پڑھتا ہوں، صحابہ نے کہا ہاں علمنا کیف نسلم علیک، یا رسول اللہ ہم نے جان لیا آپ پر نماز میں سلام کیسے پڑھنا ہے، ہم نے جان لیا آپ پر نماز میں سلام
کیسے پڑھنا ہے؟ کیف نصلی علیک، ہم نماز میں آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ نماز میں ہم نے جان لیا کہ سلام کیسے پڑھنا ہے، اب نماز میں ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ حضور نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور نے فرمایا درود یہ پڑھیں۔ اب یہ بھی ذہنوں میں رہے، سارے ماشاءاللہ سمجھدار بننے پڑھے لکھے، قرآن کا ایک حکم نہیں، دو حکم، یا ایھا الذین آمنوا صلو، صلو سواد کے ساتھ ہے، صلو سواد لام واو، وسلموا درود پڑھو اور سلام پڑھو، سلموا سلام کے ساتھ ہے، درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو۔ اب نماز میں سلام پہلے آ گیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر پڑھا درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز میں سلام بھی آ گیا، درود بھی آ گیا، قرآن کے دونوں حکم پر عمل ہو گیا۔ اب میرا سوال ہے پڑھی لکھی دنیا سے کہ جو لوگ نماز کے علاوہ صرف درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، رب دو حکم دیتا ہے، درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو، درود ابراہیمی میں درود ہے سلام تو ہے، درود ابراہیمی پڑھے نا، اللہم صلی علی سواد کے ساتھ، علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد پر رحمت بھیج جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھیجی۔ اب اس میں سلام کے لفظ نہیں، اب اگلا سے پڑھیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس میں سلام ہے کوئی نہیں۔ اب جو صرف درود ابراہیمی نماز کے علاوہ پڑھتا ہے وہ قرآن پر مکمل عمل نہیں کرتا۔ قرآن تو کہتا ہے درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، درود ابراہیمی میں سلام کوئی نہیں ہے، درود ہے۔ تو حضور نے حکم دیا تھا نماز کے بارے، حضور نے یہ تو نہیں کہا تھا اب صرف درود ابراہیمی، کوئی جواب کوئی مائی کلام نہیں دے سکتا کہ درود ابراہیمی میں سلام جب نہیں تو قرآن کے حکم پر تو عمل ہے ہی نہیں۔ قرآن تو کہتا ہے سلام بھی پڑھو، ہم کون سا اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے تو پڑھے بڑی شوق سے، لیکن ساتھ سلام بھی پڑھے، وہ نماز والا باہر پڑھے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تم پر اے نبی، اللہ کی رحمت بھی اور برکت بھی۔ پھر پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اب تو ہوا مکمل۔ اگر سلام نہ پڑھے صرف درود پڑھے تو قرآن پر مکمل عمل ہوئی۔ ہم سنی کون سے پڑھتے ہیں درود؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ اور سلام ہو آپ پر اے رسول۔ لوگ کہتے ہیں یا سے ناجائز ہو گیا، میرا سوال یہ ہے کہ یا تو نماز میں موجود ہے، السلام علیک ایھا النبی، یا کا جو معنی ہے وہی معنی ایھا کا اور یا کا ایک ہی معنی ہے۔ مجھے حیرانی ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ نماز کے اندر پڑھو تو صحیح ہے، نماز کے باہر پڑھو تو نہ جائے۔ ہم سنی کہتے ہیں نماز کے اندر بھی جائز، نماز کے باہر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ اور صرف ہمارا عقیدہ نہیں، تبلیغی نصاب اٹھائیں، اب تو انہوں نے اس میں نکال دیا درود، پوچھیں سوال کریں کہ تبلیغی نصاب میں فضائل قرآن بھی تھے، حج بھی تھے، روزہ بھی تھے، زکوٰۃ بھی تھے، تبلیغ بھی تھے، تم نے سب پر قرار رکھ کے درود کیوں اڑا دیے؟ فضائل درود نکال دیے، کیوں نکالا؟ اس کا مطلب ہے کہ فضائل حج بھی پسند تھے، فضائل روزہ بھی پسند تھے، فضائل نماز بھی پسند تھے، فضائل تبلیغ بھی پسند تھے، فضائل ذکر بھی پسند تھے، نہیں پسند تھے تو صرف فضائل درود نہیں پسند تھے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، پرانا تبلیغی نصاب لے لیں یا پھر مارکیٹ سے جا کے الگ فضائل درود ملتے ہیں، مولوی زکریا صاحب دیوبندی کے لکھے ہوئے۔ مولوی زکریا صاحب کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ درود یوں پڑھوں سلام کے ساتھ صلاۃ کو ملاتا جاؤں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فضائل درود میں موجود ہے کہ میرا دل چاہتا ہے درود اور سلام کو ملا کے پڑھوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ملا کے پڑھوں۔ اور شہاب ثاقب کتاب ہے مولوی حسین احمد صاحب مدنی، صدر مدرس دارالعلوم دیوبند کی، وہ کہتے ہیں کہ جو یا کے ساتھ درود ہیں ان سے ہم دیوبندی منع نہیں کرتے، عرب والے وہاں بھی منع کرتے ہیں۔ وہ خود لکھتے ہیں
کہ وہابی عرب کی زبان سے اکثر سنا گیا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو سخت منع کرتے ہیں، اہل حرمین پر نفرین کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ ہمارے مقدس بزرگان اس صورت اور جملہ صورت درود اگرچہ بصیغہ ندا و خطاب ہو مستحب سمجھتے ہیں، مستحسن۔ اور مولوی اشرف علی صاحب تھانوی امداد المشتاق میں لکھتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بصیغہ ندا اگر پڑھا جائے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ خدا آپ کو توفیق دے جس وقت پڑھیں جو درود، شرط یہ ہے کہ اس میں صلاۃ اور سلام دونوں، درود کون سا کامل ہے جس میں صلاۃ بھی ہو سلام دونوں موجود ہو، جو درود آپ کو پسند ہے وہی ہو۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی مکتب فکر کے بہت بڑے بندے ہیں، کتاب لکھی ہے ذات السعید، بے شمار درود اس میں لکھے۔ اگر صرف درود ابراہیمی ہوتا تو وہ کافی درود کیوں لکھتے؟ اور جتنی حدیث کی کتابیں سب میں موجود ہے۔ قالا صحابی سے روایت ہوتی ہے ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، قالا ابو ہریرہ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر درود ابراہیمی کے بغیر درود نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ وہ بھی تو درود ہے۔ حدیث کی ساری کتابوں میں جہاں قال رسول اللہ کہا گیا ساتھ کہا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا مطلب ہے حضور کے دور سے لے کر آج تک صحابہ یہ درود بھی پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ ہے کہ جھگڑوں کو چھوڑیں، جس وقت آپ کو پسند ہو، بلند آواز سے پسند ہو تو بلند سے پڑھیں، دل میں پسند ہو تو دل میں پڑھیں، درود جون سا پسند ہو، جس وقت پسند ہو، جہاں پسند ہو، پڑھنا آپ کا کام ہے، قبول کرنا۔ پھر جتنی عبادات ہے، نماز پڑھیں، دل میں خیال آئے کہ محلے والے کہیں گے بڑا نمازی ہے، سب آپ کی چھٹی۔ حج پر گیا 12 لاکھ خرچ کیا، لوگ کہیں گے حاجی صاحب آ گئے، سب آپ کی چھٹی۔ زکوٰۃ دی کہ لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، سب آپ کی چھٹی۔ درود پورے مجموعے اپنا شریعت میں، پوری شریعت میں کیسی ہے نیکی کہ دکھاوے کے ارادے سے پڑھے، رب پھر بھی قبول کرے، کہ رب کہتا ہے میرے یار کے بخت کو دعا دے رہا ہے، تیری دعا کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن تو میرے یار کو دعا کر رہا ہے، چاہے دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، پھر بھی قبول کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راغم انف رجل من ذکرت عنده ولم يصلی علیہ، وہ شخص ذلیل ہو کہ جس کے سامنے میرا نام نامی لیا گیا اور مجھ پر درود پڑھے۔ یعنی مسلمان کا کام ہے کوئی آپ کے سامنے کہے محمد، اس کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے، آپ کو دل میں کہہ لینا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے، میرے امتی کے سامنے نام لیا جائے اور پھر مجھ پر ضرور نہ پڑے، فرمایا وہ ذلیل ہو، اس کی ناخواہ کالود ہو۔ پھر توجہ فرمائیے، حضور نے فرمایا ما من مسلم یصلی علیہ الا صلت علیہ ملائکہ، حضور نے فرمایا جب بندہ مجھ پر درود پڑتا ہے فرشتے اس پر رحمت بھیجنی شروع ہو۔ فرمایا تیری مرضی تھوڑا پڑھ تو تیری مرضی، زیادہ پڑھ تو تیری، جتنی دیر تو درود پڑھتا رہے گا رب کے فرشتے تجھ پر رحمت بھیجیں گے۔ اور تیسری حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا جانی جبریل، بڑی خوبصورت حدیث، جبریل آئے، اس نے کہا کہ یا محمد اما یرضی کا، اے محمد اب بھی راضی نہیں ہو؟ رب نے بھیجا کہ ذرا پوچھ اب بھی راضی نہیں ہو کیوں؟ الا یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا ولا یسلم علیک احد الا سلمت علیہ عشرا، جو تجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا ہم اس پر 10 مرتبہ رحمت، جو ایک مرتبہ سلام بھیجے گا ہم اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجیں گے۔ اور میرے یار اب بھی راضی نہیں ہو؟ ہم نے اتنا کچھ تو کر دیا ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھے ہم 10 رحمتیں بھیجتے ہیں، جو ایک دفعہ رحمت سلام بھیجے ہم 10 دفعہ سلامتی بھیجیں، کہ آپ بھی راضی نہیں ہو؟ یہ تو اس سے کہا جاتا ہے نا جس کو انسان راضی کرنا چاہتا ہو۔ تو خدا تو کہتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ان قریب زمانہ ہے میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ اما یرضی کا، اب بھی راضی نہیں ہو؟ جو ایک دفعہ درود بھیجے ہم 10 رحمتیں بھیجتے ہیں، جو ایک دفعہ سلام بھیجے ہم 10 سلام بھیجتے ہیں۔ چوتھی حدیث ہے، یہ ساری سیاست کی ہے، نسائی میں ہے، فرمایا ان للہ ملائکۃ یسجدون فی الارض،
رب نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں زمین میں سیر کرنے والے، سجائین سیر کرتے، کبھی ادھر ادھر پھرتے رہتے، کرتے کیا ہیں؟ فرمایا یبلغون من امتی السلام، جب بھی کوئی ان کی سلام پڑھتا ہے سلام کو تحفہ لے کر میری بارگاہ میں، فرشتے مقرر ہیں، تو سلام پڑھ تو صحیح، تیرے سلام کو فرشتے اپنے ہاتھوں میں لے کر دربار مصطفیٰ میں لے گئے۔ یقیناً کہتے ہوں گے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاکستان، پنجاب، پشاور، میٹھا ٹیوانا، فلاں مسجد میں آپ کے فلاں امتی نے آج سلام کا تحفہ دیا۔ میں کہتا ہوں کوئی فائدہ ہی نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلام کا نام لیا جانا ہی بخشش کے لیے کافی ہے۔ اب غلام ایسا ہو کہ دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہو تو 1000 مرتبہ سلام پڑھتا ہو، 1000 مرتبہ نام لیا جائے گا۔ اب میرا وجدان کہتا ہے 60 سالہ زندگی گزار کر جب قبر میں پہنچے گا اور فرشتے کہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے، شامت اعمال سے تو اور میں جواب نہ بھی دے سکے تو 60 سال جو اگر سلام بھیجا ہو، حضور کہیں گے فرشتے چھوڑو، یہ نہیں پہچانتا تو میں بھی پہچانتا، یہ میرا وہی غلام ہے جو دن میں 1000 مرتبہ مجھ پر سلام بھیجتا۔ پھر توجہ فرمائیے، اب دوسری حدیث اسی کے ساتھ ملتی، میں نے پچھلے جمعہ میں پڑھی تھی، وہ اور موضوع کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا، یہ ابو داؤد میں پہلی نسائی میں، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام، فرمایا میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجے، جگہ مقرر کو نہیں، مکے سے بھیجے اس کی مرضی، مدینہ سے بھیجے تو اس کی مرضی، جو میٹھا ٹیوانا سے بھیجے تو اس کی مرضی، کہیں سے بھیجے، رب میری روح کو متوجہ کرتا ہے، میں خود سلام کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی حدیث نسائی سے پڑھی، اب یہ ابو داؤد سے پڑھی، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، بلکہ میں تو اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ایک جملہ لکھیں گوگل پر، پوری حدیث بھی آ جائے گی اور اس ساتھ ساتھ حوالہ بھی آ جائے گا۔ حضور نے فرمایا کوئی میرا امتی کہیں سے سلام بھیجے، رب میری روح کو متوجہ کرتا ہے، میں خود سلام کا جواب دوں۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ آپ نے دو الٹ حدیثیں پڑھ دی، پہلی حدیث پڑھی کہ حضور نے فرمایا فرشتے پہنچاتے ہیں، دوسری حدیث پڑھی کہ میں خود سنتا ہوں۔ ابن قیم اہل حدیث حضرات کے امام ہیں، بہت بڑے سکالر ہیں، لیکن انہی کے مکتبے کے ہیں، ان کی کتاب ہے جلاء الافہام، وہ کہتے ہیں کہ اس میں مطابقت یوں ہے کہ جو پڑھے بغیر محبت کے فرشتے پہنچاتے ہیں، جو دل میں کملی والے کا عشق لے کر پڑھے حضور خود سن لیتے ہیں۔ اہل محبت کی تو دنیا ہی نرالی ہے نا، اگر دل، اصل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ غسل کریں، صاف کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، علیحدہ کمرے یا مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کو تخیل کر دیں، پھر اگر دل کی گہرائیوں سے عاشق مصطفیٰ سلام بھیجے، فرمایا پھر فرشتوں کی ضرورت نہیں، میں خود محمد مصطفیٰ سن لیتا۔ اور پھر شاعروں کا بھی بڑا حسین تخیل ہوتا ہے، شاعر کہتا ہے اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ارے کسی سائل کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو، وہ اپنا دروازہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں۔ کسی سوالی کو دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں یہ نہیں ہے کہ رات کو نہ پڑھنا، دن کو نہ پڑھنا، فرمایا جس وقت تو سلام پڑھے میں اسی وقت تیرے سلام کا جواب دے دوں۔ پھر توجہ فرمائیے، پھر میرے آقا تشریف فرما ہے، حضور نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک دفعہ درود پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، فرمایا حطت عنہ 10 خطیئات، 10 گناہ مٹا دیتا ہے، ورفعت 10 درجات، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھ 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور دوسری حدیث اس سے بھی آگے ہے، یہ مشکات میں حضور نے فرمایا من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدۃ، جو حضور پر ایک دفعہ درود پڑھے صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، اللہ اس کے فرشتے 70 دفعہ رحمتیں دیں۔ اگر ایک دفعہ کوئی امتی درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کے فرشتے اس پر 70 بار رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اب دعا کا بھی آپ کو طریقہ آنا چاہیے نا، کہ ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا اللہ یا اللہ یا، نماز پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا یہ دعا نہیں، پہلے اللہ کی حمد بیان کر، قل هو اللہ پڑھ لے، الحمدللہ رب العالمین پڑھ لے، اللہ کی صفات کا ذکر کر، اللہ کی حمد کر،
پھر نبی پاک پر درود پڑھ، پھر دعا مانگ، پھر درود پڑھ. درود نے تو قبول ہی قبول ہونا ہے، درود کے صدقے تیری دعا بھی قبول. حدیث ہے ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، یہ ترمذی کی حدیث ہے اور عمر فاروق راوی ہے کہ تمہاری جو بھی دعا ہوتی ہے زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، لٹکتی رہتی ہے. لا یصعد منہ شیء، کوئی چیز اوپر جاتی نہیں دعا سے، حتی تصلی علی نبیک، یہاں تک کہ نبی پر درود بھیجے. دعا سے پہلے بھی درود، پہلے اللہ کی حمد بیان کر، پھر درود پڑھ، پھر دعا مانگ، پھر درود پڑھ. درود نے تو قبول ہی ہونا ہے، درود تیری دعا کو بھی قبول ہوگا. پھر توجہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علی محمد، جس نے حضور پر درود پڑھا. توجہ سے فرمایا، ایک جملہ درود پڑھا، پہلی بات، وقال اللہم انزل مقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اے اللہ میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ کو اپنا قریبی درجہ، اپنا قرب والا درجہ عطا فرما. درود پڑھ کے میرے لیے دعا کر. فرمایا کیا ہوگا؟ وجبت لہو شفاعتی، مجھ پر اس کی شفاعت کرنا واجب ہو گیا. پھر توجہ فرمائیے، حضور نے فرمایا جو ایک مرتبہ درود پڑھے، یہ طبرانی کی حدیث ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. اگر 10 مرتبہ درود پڑھے اللہ اس پر 100 دفعہ رحمت بھیجتا ہے. اور اگر 100 مرتبہ درود پڑھے تو اللہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھوا دیتا ہے کہ دوزخ سے بھی رہا اور منافقت سے بھی رہا. ایک دفعہ درود پڑھے اللہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 دفعہ پڑھے 100 رحمتیں بھیجتا ہے. اگر 100 دفعہ درود پڑھے تو پھر تو چہرے پر لکھ دیا جاتا ہے منافقت سے بھی آزاد ہے اور دوزخ سے بھی آزاد ہے. اور حضور نے فرمایا صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ زکاۃ لکم. حضور نے فرمایا تم مجھ پر درود پڑھا کرو جیسے زکوٰۃ مالوں کی میل نکال دیتی ہے نا، یہ درود کے صدقے رب تیرے عملوں کی کمی سب دور فرما دے. اتنے اعمال ہیں ان کی کمی دور فرما، زکوٰۃ ہے ان کی. پھر توجہ فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، ذرا اس کو توجہ سے سنیں. جو مومن جمعے کی رات، علامہ طبرانی حدیث 2 رکعات پڑھے نفل جمعے کی رات، ہر رکعت میں 25 مرتبہ قل هو اللہ احد سورت پڑھے اخلاص، 100 مرتبہ یہ درود پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، یہ 100 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اگلے جمعے سے پہلے اس کو قبلی والے کا دیدار نصیب ہو. 2 رکعت نماز نفل، پہلی رکعت میں 25 مرتبہ قل هو اللہ، سورۃ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ، دوسری رکعت میں بھی 25 مرتبہ سورۃ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ، اور درود پڑھے 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی. کملی والے آقا کی زیارت بھی ہوگی اور اللہ اس کے گناہ بھی معاف. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 بندے آپس میں ملتے ہیں اور جدا ہونے سے پہلے اگر دونوں مجھ پر درود پڑھ دیں، دونوں کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے اپنے محبوب پر درود پڑھنے کی توفیق